قدیم زمانوں میں جب انسان ابھی الفاظ کی گرفت میں نہیں آیا تھا، علم باطن ایک ایسی لطیف روشنی تھا جو انسان کے سینے میں سانس لیتی تھی۔ نہ اس کے نام تھے نہ مکتب، اگر تھا تو صرف ایک اشارہ، ایک خاموشی اور ایک پژمردہ مگر زندہ آگ کی صورت میں۔ پھر وقت نے تہذیب کا پیرہن پہنا، ریگزاروں کے نیلے معابد، دجلہ و نیل کے کناروں کی چھپی ہوئی عبادت گاہیں، ہندوستان کی سنسکرتی آہٹیں اور یونان کے سادہ مگر عمیق و کفیل اساتذہ، سب نے اسی آگ کو الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روحانیت کو پہلی مرتبہ شکلیں ملیں اور انسان نے معلوم کرنا چاہا کہ جو اس کے اندر خاموش ہے وہ باہر کی وسعتوں میں کیسے جھلکتا ہے۔ اور پھر ایک اور دور آیا جہاں جدید انسان نے کائنات کو اوزاروں اور مشاہدات میں بانٹا، ایٹم کے دل تک پہنچنے کی جستجو، عدمیت کو ریاضیاتی صورت دینے کی کوشش، شعور کو ذہنی ارتقاء کے سانچوں میں ڈالنا، یہ سب اسی اصل آگ کی لامسہ سرحدوں کو چھونے کی چالیں تھی۔ یوں روحانیت نے ایزوٹیرسزم کے ساتھ ہاتھ ملایا اور عقل سائنس نے دونوں کے درمیان ایک خاموش سا پل بچھا دیا جو ظاہر کی منطق کو باطن کے راز سے جوڑ دیتا ہے۔ آج جب انسان شعور کے نہ ختم ہونے والے بحران میں کھڑا ہے، اس کے اندر وہی سوال سر ابھارتا ہے جو عہد اول میں اٹھا تھا کہ میں کون ہوں اور یہ جو مجھے دیکھتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے۔ قدیم معرفت اس سوال کا جواب تمثیل سے دیتی تھی، جیسے ہر چیز ایک حجاب ہو اور ہر حجاب کے پیچھے ایک اور روشنی کی پرت، جیسے خواب، علامتیں، اشارات اور رموز، یہ سب وہ زبانیں تھیں جن میں علم باطن نے انسان سے گفتگو کی۔ عقل سائنس جسے عام لوگ خوف یا توہم کی دھند میں ڈھک دیتے ہیں، اصل میں انسانی روح کی داخلی حرکت کا نام ہے۔ یہ وہ علم ہے جو مظاہر کے جڑ تک ہاتھ ڈالتا ہے، جیسے ارتعاشات کی ترکیب، نیت کی ساخت، طاقت کے رخ کی تبدیلی، انسانی ارادے کا کائناتی میدان میں اثر اور خاموش مشاہدے کی تخلیقی قوتیں۔ یہ سب عقل سائنس کے بنیادی ستون ہیں۔ یہ علم تاریکی نہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جو نگاہ کی طاقت سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس پوری کائناتی بناوٹ میں ایک بات بہت نمایاں ہے کہ زمانہ بدل جائے، زمینیں ٹوٹ جائیں، آسمان نئے نقش کھینچ لے، اصل حقیقت ایک ہی رہتی ہے۔ انسان اپنے اندر جس خاموش اور بے نام مرکز کو محسوس کرتا ہے، وہی دراصل کائنات کا سرچشمہ ہے۔ اس تمام طلسمی منظر نامے کا آخری در صرف ایک ہے، اور وہ ہے خاموش مشاہدہ۔ نہ کوئی ورد، نہ رمز، نہ عمل، بلکہ صرف وہ نگاہ جو اپنے ہی اندر کو دیکھ لے۔ کیونکہ علم باطن کی تمام راہیں، ایزوٹیرک حکمت کے تمام پردے اور عقل سائنس کے تمام قوانین آخر کار ایک ہی حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ تم وہ نہیں جو سوچتے ہو، تم وہ ہو جو سوچ کو دیکھ رہا ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ لے وہ ہر نظام، ہر اصطلاح، ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ تمام طاقتیں، تمام جہتیں، تمام اثرات اسی ایک بے نام مشاہدے سے جنم لیتے ہیں جو ہمیشہ سے اس کے اندر تھا۔ بس آخری راہ یہ ہے کہ اپنے اندر کے اس خاموش مشاہدے کو پہچانو، اس کے آگے سر جھکاؤ اور باقی سب پردے خود ہی گرنے دو۔ کیونکہ حقیقت کبھی باہر نہیں ملتی، وہ صرف تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان اندر سے خاموش ہو جاتا ہے۔